الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ بہت سے بھائی یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا سعودی عرب میں کسی جوا خانے کا افتتاح ہوا ہے، اور کیا اس کا افتتاح کرنے والے امام کعبہ عادل الکلبانی ہیں؟ تو گزارش یہ ہے سب سے پہلے کہ عادل الکلبانی امام کعبہ نہیں ہیں، اور نہ ہی کبھی انہیں امام کعبہ مقرر کیا گیا۔ ہاں، یہ بات صحیح ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے رمضان کے مہینے میں تراویح کی نماز پڑھائی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہیں باقاعدہ امام کعبہ مقرر کیا گیا تھا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہمارے محلے کی مسجد میں کسی قاری صاحب کو ایک رمضان میں تراویح کی نماز کے لیے رکھ لیا جائے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس مسجد کے مستقل امام ہیں۔ تو ایسے ہی عادل الکلبانی، انہیں ایک رمضان میں چند راتوں میں تراویح کی نماز پڑھانے کا موقع ملا ہے، اور اس کے بعد انہیں دوبارہ یہ موقع نہیں دیا گیا، اس لیے انہیں امام کعبہ کہنا یہ بالکل غلط ہے۔ دوسرے نمبر پہ عادل الکلبانی بنیادی طور پہ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو شروع سے دینی تعلیم لیتے رہے ہوں، بلکہ یہ کافی بڑے ہو چکے تھے، اس کے بعد انہوں نے دینی تعلیم لینا شروع کی۔ وہ خود ایک جگہ پہ لکھتے ہیں کہ دینی تعلیم لینے سے پہلے میں گانے سنا کرتا تھا۔ تو اس لیے جو ان کا بچپنا تھا اس کے اثرات ان کی آراء پہ پائے جاتے ہیں، اس لیے گانوں کے بارے میں ان کا فتویٰ ہلکا ہے۔ اور ایسے ہی یہ تاش کی قسم کا جو بلوٹ کھیل ہے، اس کے بارے میں بھی ان کی رائے کافی نرم ہے۔ جب لوڈو، بلوٹ اور اس قسم کے کھیل کسی معاوضے کے بغیر کھیلے جائیں، ان کے اوپر جوا نہ ہو، تو عام طور پہ علماء کرام ایسے کھیلوں کو حرام قرار دیتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کے ذکر سے غافل کرتے ہیں، ان کی وجہ سے نمازیں ضائع ہوتی ہیں، اور تیسرے نمبر پہ یہ کہ یہ جوے کی طرف لے جانے کا ذریعہ اور سبب ہیں۔ لیکن کچھ علماء کرام ایسے بھی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایسے کھیل معاوضے کے بغیر کھیلے جائیں، جوے کے بغیر کھیلے جائیں، قیمت ان پہ نہ لگائی جائے، تو پھر ان میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ان میں سے ایک یہ عادل الکلبانی ہیں۔ ان کی رائے یہ ہے کہ اگر یہ کھیل جوے کے بغیر ہو، معاوضے کے بغیر ہو، پیسے کے بغیر ہو، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو جب یہ چیمپئن شپ ہو رہی تھی، یہ اپنی اس رائے کے مطابق وہاں چلے گئے۔ اس وجہ سے یہ کہنا کہ وہاں جوا خانے کا افتتاح ہوا ہے یا جوا کھیلا جا رہا تھا، یہ بہت بڑی تہمت ہے، بہت بڑا الزام ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پہ یہ بھی واضح کرنا چاہوں گا کہ ہم ان کی رائے کے موافق نہیں ہیں۔ ہماری رائے یہ ہے کہ ایسے کھیل چونکہ اللہ کے ذکر سے غافل کرتے ہیں، اور ایسے کھیل جوا کھیلنے کا سبب اور ذریعہ بنتے ہیں، اس لیے ان سے دور رہنا چاہیے، ان سے گریز کرنا چاہیے۔ لیکن یہ کہنا کہ سعودی عرب میں جوا خانے کا افتتاح ہوا ہے اور ان کا افتتاح کرنے والے امام کعبہ ہیں، یہ بات بالکل غلط ہے، حقائق کے خلاف ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں جوے سے محفوظ رکھے، سود سے محفوظ رکھے، اور ایسے کھیلوں سے محفوظ رکھے جو اللہ کے ذکر سے روکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم حق بات کریں، اور توحید کے بغض میں توحید والوں کے خلاف ایسی باتیں نہ کریں جو حقائق کے خلاف ہوں۔ واللہ تعالی اعلم۔